وہ نعتیں بھی پڑھتا ہے، اور وہ جو نعتیں پڑھتا ہے آج کل موجودہ دور میں وہ ختم نبوت کی نعتیں ہیں یا صحابہ کے ترانے ہیں۔ میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ جن کے دل میں محبت رسول ہوگی، جو ختم نبوت کے ترانے پڑھے گا، جو صحابہ کے ترانے پڑھے گا، جو اہل بیت کے ترانے پڑھے گا، میرے بھائیوں دنیا مانے یا نہ مانے، لیکن میں تو کہتا ہوں دل میں صحابہ کی محبت ہو، دل میں نبی کی محبت ہو، ترانے صحابہ کے گاتا ہو، وہ ترانے اہل بیت کے گاتا ہو، اگر چار پئی پہ بھی مر جائے تو اللہ کی قسم اس کی موت کو تو عام موت نہ سمجھ۔ ایک تو وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، باقی سارے اعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، صالحین میں ہے، یہ نیک آدمی ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے صبح اٹھے تو قرآن کی تلاوت کرے، جب دوپہر ہو تو پھر ظہر پڑھے، پھر عصر پڑھے، عصر سے پہلے پھر قرآن کی تلاوت کرے، جب وہاں سے نکلے تو صحابہ کے گن گلاتا ہوا نکلے، صحابہ کے ترانے پڑھتا ہوا نکلے، پھر ایکسیڈنٹ کے اندر وہ اگر شہید ہو جائے، وہ مر جائے تو پھر دنیا مانے نہ مانے، لیکن میں اس کو شہید کہتا ہوں، شہید بھی ایسا کہتا ہوں، وہ جب قبر میں جائے گا تو اس کو رفاقت صدیق کی ملے گی، رفاقت فاروق کی ملے گی، رفاقت عثمان کی ملے گی، رفاقت علی کی ملے گی۔ کیوں کہ میرے نبی نے فرمایا جس سے کوئی محبت کرتا ہے حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، حافظ عاصم کے دل میں محبت نبی کے یاروں کی تھی تو ان کا حشر بھی صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں ہوتے تو شہید ہیں، کہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، اس کو بھی شہید کہو، نہیں نہیں، اس کو شہید نہیں کہتا، جن کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، یہ ایکسیڈنٹ میں مرا جی اس کو بھی پھر شہید کہو، کیوں کہ جی اس کے دل میں یہ ایکسیڈنٹ سے مرا، نہیں کہتا شہید، کیونکہ نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے، شہید وہی کہلوائے گا نبی کی ختم نبوت کا بھی پہرے دار ہو، صحابہ کا بھی تابع دار ہو، شہید وہی کہلوائے گا۔ ایکسیڈنٹ میں تو بہت مرتے ہیں نا، ہاں، لیکن شہید ہوگا وہی جو شہید کے پیچھے رہے گا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ایکسیڈنٹ میں بہت مرتے ہیں، دیوار کے نیچے دب کے بہت مرتے ہیں، گولیاں کھا کر بہت مرتے ہیں، لیکن ہر گولی کھانے والا شہید نہیں ہوتا، ہر دیوار کے نیچے دبنے والا شہید نہیں ہوتا، ہر ایکسیڈنٹ پہ مرنے والا شہید نہیں ہوتا، شہید ہوگا وہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبوت کا دامن پکڑ کر صحابہ سے محبت کرتا ہے، یہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، یہ شہید کہلواتا ہے، یہ شہید ہے۔ تو میرے بھائیوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس کو میرے نبی نے کہا یہ بہترین ہے۔ کس نے کہا؟ توجہ میری طرف رہے، کس نے کہا؟ میرے نبی نے کہا۔ سبھی بولیں گے، اور کیا کہا؟ کہ میری امت میں یہ بہترین ہے۔ میری امت میں یہ کون ہے؟ بولے بولے، یہ میری امت میں کون ہے؟ بہترین ہے، جس کو میرے نبی نے بہترین کہا ہے۔ جی جی، آج کنز العلوم کا محتم مولانا فدا صاحب ہیں۔ آج میرے بھائیوں، علوم اسلامیہ کا اگر کوئی محتم میں ہے، کوئی بخاری نگر کا محتم میں ہے، کوئی مدرسہ ابو بکر کا محتم، لیکن سن اس میں پڑھنے والا ہر وہ بچہ، وہ چودھری کا ہو، وہ غریب کا ہو، وہ مسلی کا ہو، میرے نبی نے فرمایا اس ادارے میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا میری امت میں سب سے بہتر، اس کو تعلیم دینے والا سب سے بہتر، جس کو میرے نبی نے سب سے بہتر کہا، علماء موجود ہیں، وہ وہی ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ نبی کی امت میں بہترین یہ دو ہی گروہ ہیں، یا قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھاتے ہیں۔ ہاں، آخر میں اتنا کہتا ہوں، لوگوں
کہتے ہیں یہ چٹائی پہ بیٹھنے والا، یہ صف پہ بیٹھنے والا، یہ مولوی کہتے ہیں جی شام کو روٹی دے کر علماء پہ احسان کرتے ہو. نہیں، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جب میدان معاشر لگا ہوا ہوگا. ہاں، اللہ عدل کی کرسی پہ ہوگا، آمنہ کلال شفاعت کا سجدہ کیے ہوئے ہوگا. پھر پتہ چلے گا چودھری کہ ان لوگوں کا مقام کیا ہے. کنز العلوم میں پڑھنے والے کی شان